बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप लोग चैनल को देख भी रहे हैं, पजीराई भी कर रहे हैं। और एक ख़ास करके बात जो मैं कहना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, और जो भी उसके ऊपर कमेंट देते हैं, मैं पढ़ता सबके कमेंट्स हूँ। और माशाल्लाह हमारी कौम बहुत समझदार है और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं। मुझे अफसोस होता है मेरे पास टाइम की कमी की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाता। मेरा दिल करता है कि जवाब दूँ, लेकिन आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और बड़े पढ़े लिखे कमेंट्स होते हैं, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इमरान खान साहब की आज जेल में मुलाकात हुई साफियों के साथ भी, और उन्होंने चंद एक बातें वहाँ पे की, जैसे कि आरिफ अलवी साहब के बारे में कहा जा रहा था जो साबिक सदर थे पीटीआई की तरफ से। तो इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि उनके साथ मेरे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो भी वो पीटीआई की या इमरान खान की एक सदर मुमलिकत होने के नाते हेल्प कर सकते, उन्होंने कोशिश की। लेकिन उन्होंने कहा जिन लोगों ने मेरे नाम के ऊपर कांटा लगा दिया था वो लोग कोई भी नई चीज होने देते थे। और हमने भी देखा है कि जिन्होंने कांटा लगाया, कांटा तो अल्लाह ताला ही किसी के नाम के ऊपर लगा सकता है। इंसान कौन होता है किसी के नाम के ऊपर कांटा लगाने वाला? आपने जब से अदम एतमाद आया उस वक्त से कांटा ही लगाया था ना, तो क्या हुआ? मुझे याद है कि जब मैं प्रोग्राम करने के लिए जाया करता था, रोड शोज करता था, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो कुछ लोग नाला थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट को शायद हम दोबारा वोट नहीं देंगे, इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। थोड़ा सा उनका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था। आपने क्या कहा? फिर साजिश के तहत एक साइफर आया और साइफर के बाद अदम एतमाद आया और सबने देखा कि सिंध हाउस में किस तरह खरीदो फरोख्त होती रही, किस तरह वहां पे जो है वो खाने खाए जाते रहे और व्हीलिंग डीलिंग होती रही। लेकिन अवाम को ये बात समझ आ गई। अवाम एक बात अब समझना शुरू हो गई है। अवाम कहती है कि वोट का हक हमारा है, हमने वोट दिया है, हम वोट के जरिए हुकूमत चेंज करेंगे। और आपने देखा कि उसके बाद से जिस तरह इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो अवाम जो है वो चीज़ों को समझती है, और दूसरी बात इमरान खान साहब की डिटर्मिनेशन है। वो अपने बात पे खड़े हुए हैं, वो अपने बात पे अड़े हुए हैं, और उसके लिए वो जेल की सोबतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे कि शहबाज शरीफ फरमाते हैं कि जरदारी साहब का पेट भी फाड़ूंगा और उनको सड़कों पे घसीटूंगा और सरे महल के पैसे स्विट्जरलैंड से निकाल के लाऊंगा। दूसरी तरफ जरदारी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो बहुत बड़ा चोर डाकू है, खतरनाक आदमी है, मुल्क को लूट लिया उसने। बिलावल साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जियाउल हक का बेटा है। हालांकि ये बातें करते हुए कोई अच्छा नहीं लगता मुझे ये जबान या रिपीट करते हुए, लेकिन बहरहाल अवाम इन बातों को समझती है। इमरान खान अपनी बात पे डटा हुआ है। उसने साइफर लहराया था और उस वक्त सब ने कहा कि जी साइफर कुछ नहीं है, साइफर झूठ का पलंदा है। आज क्या साबित हो रहा है कि वो साइफर बिल्कुल सही चीज थी, जिसके बारे में 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मुदाखलत थी हमारे मुल्क में, और इस वजह से आपने जो अमेरिका सफीर है, अमेरिकन सफीर, उसको डिमाश भी किया। डिमाश का मतलब होता है कि आपने बुला के उनको जो है वो इजहार किया कि ये बात दुरुस्त नहीं है। सफारती लैंग्वेज में इसको डिमाश करना कहते हैं। जिस तरह अक्सर होता है कि जी भारतीय वजीर अपना जो सफीर है उसको बुला के जो है पाकिस्तान ने अपना जो रिकॉर्ड है वो करवाया, जो भी एतराज होता है उनका। तो जब ये बातें सब हो गई तो साइफर तो सही था ना भाई। फिर साइफर का केस क्या बनता है? और साइफर क्या इमरान खान साहब के पास डायरेक्ट आ गया था? पहले वजारत खारजा में आया, फिर उसके अलावा दूसरी जगह गया, और फिर उसके बाद वजीर आजम हाउस में आया। तो जब एक बात ओपन होगी और एक आपके मुल्क में मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, आपके मुल्क के इलेक्टेड अवाम के इलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ साजिश हो रही है, तो उसको अवाम को बता देना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। और फिर जितनी तेज तरारी के साथ आपने साइफर में सजाएं दी शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान साहब को, वो सब चीजें सबके सामने हैं कि किस तरह कांटा लगा और किस तरह जो है वो एक सियासी तौर पे अजियत दी जा रही है। बहरहाल वो अजियत को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान साहब हिम्मत है उनके अंदर, वो बैठे हैं जेल में भुगत रहे हैं। हालांकि वो इलेक्शन जीते हैं बड़े मार्जिन से, उसके बाद उनको कई ऑफर्स भी हुई हैं, काफी कोशिश भी डील करने की गई है, लेकिन उन्होंने डील ना करना बेहतर समझा कि जिन लोगों के खिलाफ मैं बात करता हूं, अवाम जिनके खिलाफ बात करने पे या उनकी चोरियां एक्सपोज करने पे मुझे वोट देती है, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला लूं तो ये अवाम के साथ
دھوکہ دہی ہوگی. یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے پھر محمود اچکزئی کو ان کے خلاف بات کرتے تھے اور ان کو کیوں صدارتی امیدوار اپنا نامزد کر دیا. محمود اچکزئی کے ساتھ کوئی سیاسی چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے. کبھی محمود اچکزئی صاحب کی حکومت نہیں رہی پاکستان میں, کبھی وہ وزیر اعظم نہیں رہے, کوئی بہت بڑی کرپشنز میں انوالو نہیں ہے, تو اس لیے اگر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے اس کو تو بلایا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پہ پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا ہوا ہو, اور آج عوام کی یہ حالت ہے کہ پہلے 2 وقت کی روٹی کی بات ہوتی تھی, تو اب 1 وقت کی روٹی کی بھی جو ہے وہ بھی لالے پڑے ہوئے. لوگوں کے پاس اپنے بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. عید پہ نئے کپڑے بنائے جاتے تھے, بچوں کو جوتے لے کے دیے جاتے تھے, لیکن قوم تو بڑی پریشان ہے, ان سے تو 1 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. اور اس سب کے جو کرتا دھرتا ہے وہ مسلم لیگ کی حکومتیں ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومتیں. 15 سال سے تو پیپلز پارٹی مسلسل سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے. وہاں پہ انہوں نے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں, لیکن سندھ کی عوام جانتی ہے, سندھ کا نوجوان جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے ترقی ہوتی ہے وہاں پہ. بزدار صاحب دور میں کچھ کام ہوئے, ویسے پرویز الہی صاحب کے دور میں جو کام ہوئے وہ ان کو میں تو واقعی اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک جو وہ ٹریفک وارڈنز کا سسٹم لائے تھے, اور 1122 جو آج بھی آپ کو آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر فیسلٹیٹ کرتی ہے, یہ بڑے اچھے اقدام تھے. شہباز شریف صاحب بلا شراکت غیرے, اور وفاق میں بھی ان کی حکومت رہی ہے, لیکن کوئی قابل قدر کام نہیں کر سکے جس کو ہم گنوا سکیں. آشیانہ دیکھ لیں, ناکام اسکیم تھی. اس کے علاوہ آٹا سکینڈل کتنا بڑا آیا, جس میں تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اربوں خربوں کا جو ہے اس کے اندر فراڈ ہوا ہے. اس کے علاوہ لاہور میں کچھ پل بنا دیے, میٹرو چلا دی, یہ کوئی بڑے کام نہیں. اصل کام پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کس طرح نوجوانوں کو روزگار دیتے ہیں. غربا جو ہے, غریب لوگ جو ہیں, ان کو 2 وقت کی ان کی روٹی کیسے پورے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے ایسے کام کرنا شروع کر دیں جس طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ آئی ہیں. ابھی اس طرف تو جا نہیں رہی کہ پاکستان کی معیشت کیسے درست کی جائے. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, آپ نے کہا جی لاہور میں ہم انڈر گراؤنڈ ریلوے لے کے آئیں گے. میں انفراسٹرکچر کا حامی ہوں, دنیا میں انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے, لیکن جہاں پہ لوگوں کے پاس 2 وقت کھانے کو روٹی نہیں ہے, وہاں پہ آپ انڈر گراؤنڈ ٹرین کے خواب دیکھ رہی ہیں. ابھی آپ نے موٹر سائیکلیں بانٹنی شروع کر دی ہیں, لیکن لگتا ہے کہ موٹر سائیکلیں تو بہت پہلے سے خرید کے رکھ لی گئی تھیں, اور باقاعدہ ٹینڈر بھی نہیں ہو سکا, جو کہ ایک اصولاً ہونا چاہیے تھا. اسی طرح آپ نے رمضان پیکج بھی بانٹا, آٹا بھی بانٹا, تو ان کے ٹینڈر کہاں تھے, اس میں شفافیت کہاں تھی. اب پتہ چلے کہ 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے اربوں خربوں کی آپ نے کرپشن کر لی ہے. اس کے بعد ابھی چلے, ایک بات بہت اچھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ایک کام سے بڑی مجھے متاثر لگتی ہیں, اور انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ شجرکاری مہم کا افتتاح کرنے کی بات کی ہے. تو بہت اچھی بات ہے. عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ اگر آپ نے اپنے ملک کا کلائمیٹ چینج کرنا ہے تو آپ کو بالکل جو ہے وہ شجرکاری کرنی پڑے گی. اور بہت بڑے پیمانے پہ عمران خان صاحب کے دور میں خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سونامی ٹریز لگائے گئے, پورے پنجاب میں بھی جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کام کیا گیا. تو بالکل یہ اچھا کام ہے کہ اگر آپ کو عمران خان صاحب کا وہ کام اچھا لگا ہے تو بالکل کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی, اور جن لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے وہ عقل مند لوگ ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ایک بات عمران خان صاحب کی یاد آئی کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھ لیں کوئی کرکٹر ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اس کو فیم ملنا شروع ہوتا ہے تو اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں, سپورٹس کار لے لیتے ہیں, لینڈ کروزر لے لیتے ہیں. آپ اگر بڑے بڑے فٹ بالرز کو دیکھیں تو کسی نے لیمبگینی لے لی ہے, اور کس طرح کے ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے. بڑے پوش قسم کے علاقے میں ان کے گھر ہوتے ہیں, فلیٹس ہوتے ہیں, سپورٹس کارز ہوتی ہیں. میں نے تو لندن میں بھی دیکھا تھا کہ جب عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کے عروج پہ تھے تو انہوں نے کبھی کوئی سپورٹس کار نہیں خریدی, کبھی میں نے ان کو جو رولیکس کی واچ یا کوئی مہنگی گھڑی پہنے ہوئے نہیں دیکھے. عام سے ڈریس میں ہوتے تھے, جینز زیادہ تر پہنتے تھے, لائٹ بلو کلر کی شرٹ پہنتے تھے, اس کے اوپر نیوی بلو کلر کا بلیزر ہوتا تھا, اور وہ اکثر یہاں پہ لندن میں بلیک کیپ یوز کیا کرتے تھے. اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, عمران خان صاحب کے بھی بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے, ابھی بھی ہوں گے, اکرم صاحب, وہ بلیک کیپ کرتے تھے, شاید ابھی بھی کرتے ہوں. تو ان کی بلیک کیپ وہ یوز کرتے تھے. بلیک کیپ میں انہوں نے بھلے پرنس چارلز کو ملنے جانا ہوتا تو وہ بلیک کیپ پہ جاتے تھے. تو ان کے اندر کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ وہ چیزوں سے مروب ہو جائیں, وہ گاڑیوں سے مروب ہو جائیں, وہ گھڑیوں سے مروب ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جس نے کبھی بھی دولت کو فوقیت نہیں دی, اور دیکھیں ان کی والدہ کا جب علاج ہوا تو انہوں نے کتنی انسانی ہمدردی ان کے دل کے اندر جاگی. انہوں نے دیکھا کہ کتنا مشکل علاج ہے,
اور کتنا تکلیف دہ علاج ہے، اور انہوں نے ایک مشن تھام لیا۔ بہت لوگ کہتے تھے کہ شوکت خانم نہیں بن سکتا، شوکت خانم بنانا بڑا مشکل ہے، اگر کسی طرح آپ نے بنا بھی لیا تو اس کو چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کرم سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ شوکت خانم بن بھی گیا، شوکت خانم چل بھی رہا ہے، اور مزید شوکت خانم بننا شروع ہو گئے، پشاور میں بھی بن گیا، کراچی میں اتنا بڑا بن رہا ہے۔ تو نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی نیت ہمیشہ صاف رہی ہے۔ ابھی انہوں نے ایک اور بھی ان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ جی وہ فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ ابھی انہوں نے جب جیل میں گفتگو کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرے تو ذہن و گمان میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہ تو مجھے پتا چلا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو اس وقت وزیر اپنا آرمی چیف ہوتے تھے، انہوں نے کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا تھا کہ میں فیض حمید صاحب کو جو ہے نیکسٹ آرمی چیف بنانا چاہوں گا۔ بہرحال مجھے اس بات کا مطلب اتھینٹسٹی تو ابھی کوئی نہیں آئی، لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے تو ماننا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اختیار تو وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، یہ اختیار تو وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کے پاس ہی یہ چوائس رہنی چاہیے۔ تو اگر وزیر اعظم نے یہ بات نہیں کہی تھی تو پھر یہ بات کس طرح آگے بڑھی؟ بہرحال اس طرح کے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ مسائل ہیں، ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی افادیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے، اور کل پھر انشاءاللہ نئے ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ سب میرا چینل دیکھتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔